أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خیران انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات ہمارا آج کا درس ہے زکوٰۃ کا فطرانہ، کہ جس میں ہم نے زکوٰۃ کا فطرانہ کا مصرف پڑھنا ہے کہ ہمیں بھی زکوٰۃ کا زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ آیا کیا ہر شخص اس کے اندر کے فطرانے کا حقدار ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فطرانہ کا مصرف، فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ پہلا تو کیا ہے، شیعہ اثنا عشری ہو، اور اس کے بعد جو اس کی شرائط آتی ہیں کہ جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے، یعنی پہلے گزر چکا ہے کہ کون کون سے مستحق ہونے چاہیے۔ اگر اپنے ہی شہر میں شیعہ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کا ماننے والا شیعہ ہے، اثنا عشری 12 کا ماننے والا جو شیعہ ہے وہ فقراء اپنے ہی شہر میں نہ ملے تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ناسبی کو نہ دے۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم شرائط پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کو سوچو، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے یعنی وہ شرائط ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم فطرہ جو ہے اس شخص کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کرے یا اس کے سرپرست کو دے تاکہ وہ اس بچے کی ملکیت قرار دے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ جو بچہ ہے، اگر بچہ ہے وہ فقیر ہے، وہ شیعہ اثنا عشری بھی ہے، ٹھیک ہے، شیعہ بچہ ہے، فقیر ہے، تو انسان اس کا جو فطرہ ہے اس پر خرچ کر سکتا ہے یا پھر اس کے سرپرست کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے۔ جس فقیر کو فطرہ دیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ شرابی، بے نمازی اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر یہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو تو اس کو فطرہ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عادل کیا ہوتا ہے؟ فقہ کے اعتبار سے عادل سے مراد یہ ہے کہ جو واجبات کو ادا کرتا ہو اور محرمات کو ترک کرتا ہو۔ جو شخص فطرہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے اسے فطرہ نہیں دینا چاہیے، نہ دیا جائے۔ احتیاط مستحب ہے کہ ایک فقیر کو 1 سے کم فطرہ نہ دیا جائے، مگر اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ سب موجود فقراء کو نہ پہنچ سکے۔ البتہ 1 سے زیادہ دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کم از کم 1 ایک فقیر کو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر تعداد اس قدر زیادہ ہے تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی بھی ہے، لیکن اگر 1 سے زیادہ دے دی تو اس میں کوئی شکایت نہیں۔ جب کسی جنس کی قیمت میں اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو، مثلاً کسی گیہوں کی قیمت معمولی قسم کی گیہوں کی قیمت سے دگنی ہو، تو اگر کوئی شخص اس بڑھیا جنس کا آدھا صاع بطور فطرہ دے تو یہ کافی نہیں، بلکہ اگر وہ آدھا صاع فطرے کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو بھی کافی نہیں، یعنی اس کو صاع پورا کا پورا ہی دینا ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہو یا وہ جو عام ریٹ پر معمولی ریٹ پر مل رہا ہے وہ۔ انسان آدھا صاع ایک جنس کا مثلاً گیہوں کا اور آدھا صاع کسی دوسری جنس کا مثلاً جو کا بطور فطرہ نہیں دے سکتا، بلکہ اگر یہ آدھا آدھا صاع فطرے کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو بھی کافی نہیں۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجیح دے۔ اگر انسان یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک شخص فقیر ہے اسے فطرہ دے اور بعد میں معلوم ہو کہ فقیر نہ تھا، تو اگر اس نے جو مال فقیر کو دیا تھا وہ ختم نہ ہو گیا تو ضروری ہے کہ اسے واپس دے لے اور کسی مستحق کو دے۔ اگر واپس نہ لے سکتا ہو تو ضروری ہے کہ خود اپنے مال سے فطرے کا عوض دے، اور اگر وہ مال ختم ہو گیا ہو، علم نہ ہو، تو عوض دینا اس پر واجب نہیں ہے۔ مال بالکل ہی اس نے استعمال کر لیا ہے جس کو دیا تھا، بعد میں پتہ چلا فقیر نہیں ہے، ٹھیک، اور اگر واپس نہ لے سکتا ہو، اگر مال ختم ہو گیا ہو لیکن لینے والے کو علم ہو کہ جو کچھ میں نے لیا ہے وہ فطرہ ہے، تو دونوں اس کا عوض دے، اور اگر اس سے یہ علم نہ ہو تو عوض دینا اس پر واجب نہیں، اور ضروری ہے کہ فطرہ دینے والا فطرے کا عوض خود ہی دے گا۔ زکوٰۃ فطرہ کے متفرق مسائل۔
ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربتاً اللہ کی نیت سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فطرانہ دے، اور جب فطرانہ کسی کو دے رہا ہو تو فطرانہ دینے کی نیت کرے۔ اگر کوئی شخص